سیدہ جس سے ہو راضی تم اسی سے راضی روئے حق کے لیے ہے یہ نشانی کافی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بجمع عزاداران سیدۃ النساء العالمین، ایام فاطمیہ کی مجالس اور آج شب شہادت شہزادی دو عالم، سخت رات ہے، خاص طور پہ حضرت علی کے گھر میں، وہ گھر کہ جسے رسول آ کر سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، وہ گھر کہ جو مایہ سکون ہے نبی خدا کا، وہ گھر کہ جہاں پر علی آ کر اطمینان پاتے ہیں، آج رات کو وہ گھر اجڑ رہا ہے۔ ساری زندگی امام حسین پر گریہ کرنے والے آج امام حسین کی ماں پر گریہ کریں گے۔ ہاں عزاداران محترم، بہرحال شب سخت ہے رات کی، ہم تو گزر جائیں گے مگر وہ کیسے گزرے وہ جانتے ہیں سب سے۔ یہی کمال ہے اس گھر کا کہ اپنے وجود کو قربان کر کے اسلام کو باقی رکھا۔ یہ نہ ہوتے تو خدا تک نہیں پہنچ سکتا تھا آدمی۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جو ہمیں خدا تک لے کے جاتا ہے، یہی وہ کمال ہیں، یہی وہ بندگی ہے کہ جسے دیکھ کر انسان خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اپنی زندگیوں کو بہرحال منسجم کریں، سمیٹیں، اور ہم بھی اپنے آپ کو بندگی کی طرف لے کے آئیں کہ ہم خدا کے بندے کتنے اچھے ہیں۔ اس گھر میں جب ہم بندگی کو دیکھتے ہیں کہ بندگی چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ معاشرے کا ارتباط ہو، چاہے وہ ہمسایوں کے حقوق ہوں، چاہے بچے کی تربیت ہو،
چاہے وہ ہے وہ خدا کی راہ میں کچھ دینا ہو، ان سے کمال پر بندگی کہیں نظر نہیں آتی۔ اور یہی ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں ان ساری چیزوں کی پریکٹس کریں کہ ہم بھی خدا کے بندے بنیں، کیونکہ خدا کو عبد کی ضرورت ہے۔ خدا کو اپنے بندے بہت اچھے لگتے ہیں۔ خدا اس لیے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری خلقت کا مقصد اور کچھ نہیں ہے سوائے بندگی کے۔ اب ہم اپنی زندگیوں میں جو اتنے گرے ہوئے ہیں مادے میں، بہرحال ہماری گفتگو اسی پہ رائے میں چل رہی ہے کہ آج کے اس دور میں کہ جہاں زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، جہاں انسان ظاہری ترقی کر رہا ہے، جہاں مشکلات نئے طریقے سے انسان کی زندگی میں آ رہی ہیں، جہاں ایک انسان کئی جنگوں کو محسوس کر رہا ہے۔ ایک جنگ وہ ہے کہ جو کلچر کی جنگ ہے، جو کہ ایک کلچر کے ذریعے سے انسان کے تمدن پہ حملہ ہو رہا ہے۔ وہاں ایک جنگ اکنومیکل وار ہے کہ انسان اقتصاد اور معاشیات سے لڑ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ کہیں پر جنگ جو ہے وہ تعلیم کی ہے، اور آج جس دور میں ہم ہیں وہاں ایک اور نئی جنگ شروع ہو گئی ہے کہ جسے ہم بایولوجیکل وار کہتے ہیں، کہ جو اس دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں شاید پہلے ہمیں تصور نہیں تھا کہ اب جنگیں جہازوں کے ذریعے سے نہیں ہوں گی، توپوں کے ذریعوں سے نہیں ہوں گی، اب بایولوجیکل ویپن ہے، اب ایک وائرس بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو خاموش کر دیا۔ برین دیکھیں آپ، ان کا ذہن دیکھیں آپ، کہ کوئی چیز روک نہیں سکتی تھی آپ کو کہیں جانے سے۔ مطلب آپ کو کوئی چیز روک سکتی تھی کربلا جانے سے؟ کتنا برین لگایا کہ روکو روکو۔ سب سے بڑا دشمن ان کے لیے اسلام ہے، اسلام۔ انہیں اسلام سے خوف ہے، انہیں اس تمدن سے خوف ہے جو اسلامی کلچر ہے، جو ایک اسلامی گھرانہ ہے، انہیں یہی خوف ہے۔ آپ خود تصور کریں، لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جیسے کربلا کا واقعہ سے پہلے ذہن کو قریب کرنے کے لیے آپ کے کہ اتنے لوگوں نے قبول کر لیا تھا، تو مدینہ میں ایک امام حسین کے لیے کیوں تھا کہ نہیں ان کی بیعت چاہیے؟ کیوں بھئی سب تو کر لیا تھا، چھوڑ دو چھوڑ دو، نہیں کیوں؟ کیونکہ دشمن جانتا تھا پوری دنیا ایک طرف، حسین ابن علی ایک طرف، ایک طرف۔ ان سے بیعت لو، ان سے بیعت لو، نہیں دیں تو گردن جدا کر دو۔ وجہ خطرہ یہی ہے، یہ ایک شخص انسانیت کو پلٹ سکتا ہے۔ دشمن جانتا تھا، ہم نہیں پہچان پائے، ہم نہیں پہچان پائے، وہ جانتا تھا، اسی لیے اسے یہی خطرہ تھا، یہی تھا۔ وہ باقی تو اپنا کام کر چکے تھے، وہ انہیں کیا چاہیے تھا؟ ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے، انہیں اور کیا چاہیے؟ سب کچھ اپنے کنٹرول میں ہے، کیا چاہیے اس ایک شخص کو؟ یہی ایک مسئلہ آج تک ہے، یہی مسئلہ ہے آج تک کہ سب کر لو، بھائی چھوڑ دو، جانے دو، ہمیں کرنے دو، ہمیں زیارتیں، ماتم، گریا، کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں، یہی مسئلہ۔ لاکھوں اربوں لوگ جو بھی ہوں ہو جائیں، مگر ہمیں تم سے مسئلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو 1400 سال پہلے کربلا آیا تھا اس کے لیے تم کروڑوں جا سکتے ہو،
تو اگر اس کا فرزند آ گیا اگر وہ آ گیا تو تم کیا کرو گے؟ تو اب کس سے خطرہ ہے؟ ایک سے، بس اس ایک سے خطرہ ہے۔ اب کیسے روکیں؟ لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، اس طرف آ رہے ہیں، طاقت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی نظام چلاؤ، جنگیں کر لیں، خود اتر گئے، ناکام، پیسہ خرچ کر دیا، ناکام، کلچرل وار، اخلاقیات تباہ کر دو، گھر تباہ کر دو لوگوں کے، اسلامی گھر نہ رہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں، وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں اپنے اس میں۔ پھر بھی کیا کریں؟ پھر بھی کچھ ہیں تو کہا دنیا کو خالی کرو، گھروں میں بٹھاؤ، تاکہ ہم دیکھیں اوپر سے کون اس کا صحیح انتظار کر رہا ہے، کون کر رہا ہے اسے۔ روکیں، ان کو ملنے سے روکو، یہ ملیں گے تو پلاننگیں کریں گے، یہ ایک دوسرے دیکھیں گے تو تیار ہوں گے، روکو۔ مگر یہ کہاں روک پائے آج تک؟ فرعون انا ربکم الاعلی، میرے سے بڑا تو کوئی رب ہی نہیں ہے، فرعون روک پایا؟ نہیں روک پایا۔ کیوں؟ کیونکہ جس دریا کو خشکی میں عصا بدل سکتی ہے، وہی اس دور میں صراط مستقیم تک پہنچا سکتا ہے، وہی ہے۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ کہاں روک سکتے ہو تم؟ کچھ بھی کر لو۔ وہاں ایک عصا موسیٰ باذن خدا راستے بنا گئی، تو یہاں جو آنے والا ہے وہ تو سارے انبیاء کا وارث ہے۔ یہ صرف دریاؤں میں نہیں ہے تو ہواؤں میں بھی راستے بنا دیں گے۔ اس لیے روایت ہے پانچویں امام باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام سے روایت ہے، امام کہتے ہیں کہ ہمارے آخری کے جو صحابی ہوں گے یا صحاب ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ وہ ایک قدم بڑھائیں گے تو اگلا قدم مدینہ میں ہوگا، وہ ارادہ کریں گے تو درخت اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ وہ اتنے محکم ارادے کے مالک ہوں گے، تو یہ کیا کریں گے؟ بس مشکل ایک سے ہے، اسی کے لیے سارا آپ کو جو بھی ڈرامہ نظر آتا ہے گھوم پھر کے۔ یہ نہیں کہ بیماری نہیں ہے، بیماری اپنی جگہ پہ ہے، وائرس ہے، لوگ بہرحال، لیکن اس کے آپ احتیاط کریں۔ یہ نہیں کہ آپ بولے ہم نے احتیاط نہیں، احتیاط کریں، لیکن سینیریو سارا یہی ہے پیچھے کہ اس ایک کو کہاں ہے، ابھی کہاں ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ وہ آیا تو یہ سب پلٹ دے گا۔ وہ یہی ہوا کربلا میں، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنی طرف سے کامیاب ہو جائیں گے، یہاں پر آئیں گے، سب کو ختم کر دیں گے، یہ بات یہیں رہ جائے گی۔ یہ تو خدا جسے چاہے، خدا نے کربلا کو کربلا معلیٰ بنا دیا، خدا کا نظام ہے، خدا جیسے چاہے، جس طرح چاہے، اپنے آپ کو جو جتنا بندگی کے مقام پر بلند کرتا ہے، خدا اتنا کائنات کو اس کے آگے کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ تھا خدا کی راہ میں دے دیا، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کچھ مانگا نہیں خدا سے، خدا نے پوری خدائی حسین کو دے دی۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجات، نجات کی کشتی بن گیا امام حسین علیہ السلام۔ خوب یہ آخری بھی ایسا ہی ہے، بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقام پہ لائیں کہ امام میرا اور آپ کا انتخاب کریں، اور
کیونکہ دنیا میں دو ہی بلاک ہیں، یا حق ہے یا باطل ہے. دنیا پوری طرف سے امام کے مقابلے میں آنے کی کوشش کر رہی ہے. اب مجھے آپ کے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں پہنچاتے ہیں. اب یہاں پر سوال یہی ہے کہ میں امام تک پہنچاؤں کیسے جاؤں، کیا کروں، کیا میرے اندر کوالٹی ہو، میرے اندر خصوصیت کیا ہو. وہ سمپل، بندہ خدا بن جاؤ. اللہ کا بندہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا. وہ خوبیاں جو بندگی کی ہیں وہ اپنے وجود میں ڈال لو، پھر خدا تمہیں جہاں تمہیں لے کے جانا ہوگا لے جائے گا. ابھی لوگ بعضوں کا سوال کرتے ہیں کہ شاید مثلا امام تک پہنچنے کے لیے یا اس کام کے لیے شاید ہر آدمی، ہم سے تو اکثر جوان یہی کہتے ہیں کہ مولانا پھر ہم کیا حوض علمیہ میں داخلہ لے لیں، کیا کریں. تو صرف حوضہ تھوڑی امام کے صحابی بنائے گا. امام کو تو ہر جگہ ضرورت ہے. امام کو تو آئی ٹی والا بھی چاہیے، اکاؤنٹس والا بھی چاہیے، ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، بھائی سب چاہیے نا. ابھی بیچارے مولوی اکیلے کیا کریں گے سارا کام؟ مجھے آپ بتائیں. سارا کام تو یہ نہیں کریں گے، اصل کام تو کمیونٹی، سوسائٹی کرتی ہے. وہ جب بلند ہوگی تو امام آئیں گے. آپ ایک ایسی سوسائٹی، کمیونٹی کریٹ کریں گے. وہ جس معاشرے کو ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو کیا ہوگا، کوئی چوری نہیں ہوگی، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، کوئی حسد نہیں ہوگا. ایک خاتون اپنے خزانے لے کے جا رہی ہوگی تو لالچ کی نگاہ سے دیکھیں گے نہیں لوگ. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس مقام پہ انسانیت پہنچی ہوئی ہوگی. تو یہ مقام ابھی سے شروع کریں. پہلے اپنے گھر کو ایسا بنائیں، ایسا گھر بنے کہ جس میں سارے کام الہی ہوں، الہی گھرانہ ہو، الہی بندے ہوں، جوان ہوں، خواتین ہوں، الہی ہوں. پھر اپنی کمیونٹی، اپنی سوسائٹی ایسے بنائیں، پھر آہستہ 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 شہر ایسا بنائیں. جب آپ اپنے اس دائرے کو پھیلائیں گے امام خود آ جائیں گے. امام تو انتظار کر رہے ہیں. امام کس کے پاس آئیں؟ امام، آپ مثلا مجھے دعوت دیں مجلس کے لیے مثال کے طور پر، اور آپ نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا ہو، مثلا ساؤنڈ سسٹم نہ ہو، ممبر نہ ہو، جگہ نہ ہو، روشنی نہ ہو، اور بولیں قبلہ آئیے نماز مجلس پڑھ دیجیے، تو میں بولوں گا بھائی کہاں پڑھوں، کہاں پڑھوں؟ تو بولے ہم تیار نہیں تھے، یا تو آپ جلدی آ گئے. تو بلایا کیوں تھا؟ بلایا کیوں تھا؟ یا تو بلانا نہیں تھا. ہمارا مسئلہ یہی ہے. ہم امام کو بلا تو رہے ہیں، اللہ جل اللہ جل مولا آ جائیں. ابھی امام ہم کو دیکھتے ہیں. روایات کہتی ہیں کہ ہفتے میں 2 دفعہ ہمارے اعمال امام کو جاتے ہیں، 2 دفعہ. اب امام دیکھتے ہوں گے کہ یہ مجھے ہر وقت تو کہتا ہے آ جائیں آ جائیں، تو میں کہاں آؤں؟ کہاں میں کدھر آؤں؟ کس کے پاس آؤں؟ کوئی ہے جس کے پاس میں بیٹھوں، جس سے میں باتیں کروں؟ کیا ہے میرے پاس؟ تو اب یہی چیز مجھے بندگی کی طرف لے کے جائے کہ میں اس معاشرے میں، اس دور میں کیا کروں. سوال جوان کے ذہن میں آئے گا کہ بھائی میں کیا کروں. تو دیکھیں اپنے آپ کو قرب الہی کی طرف لے کے جائیں اپنے پروفیشن کے ساتھ. پھر خدا نے جو آپ سے کام لینا ہوگا وہ لے لے گا، آپ سے لے لے گا کام، آپ سے جو بھی کام. اب یہ تو ہم تھوڑی ڈیفائن کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی جو سی وی ہے، آپ کا جو بایو ڈیٹا ہے جو امام کو جائے، اس پر دونوں طرف سٹرونگ ہو. یعنی کیا؟ یعنی آپ کا پروفیشن، آپ کی ایکسٹرا ایبلٹیز، آپ کی کوالٹیز، آپ کے اندر فن، آپ کے اندر آرٹ، آپ کے اندر جو بھی ہے بیسٹ ہو. آپ اگر اکاؤنٹنٹ ہیں تو بہترین ہو، اگر آپ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں تو بہترین ہو، آپ ڈاکٹر ہوں تو بہترین ہو، آپ انجینئر ہوں تو بہترین ہو. اور ایسے سبجیکٹ کہ جس کی آنے والے دور میں ضرورت ہے. مثال کے طور پر ابھی بایولوجیکل وار ہے، تو ابھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے نا کہ جو ان وائرس کے مقابلے میں اینٹی وائرس بنائے. بھئی آپ اتنی بڑی قوم ہوتے ہوئے، مطلب ایک قوم تو ہے نا ہم لوگ، اور میں خدا نخواستہ قوم پرست نہیں ہوں، لیکن قوم تو ہے نا، ایک ملت تو ہے.
اب ایک اتنی بڑی ملت ہوتے ہوئے کتنے کروڑ لوگ ہیں، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اینٹی وائرس بنا سکے. بھائی کرونا اگر وائرس ہے تو اینٹی وائرس کیا ہے؟ ویکسین ہے. تو کیا ادھر ہاتھ پھیلا کے بیٹھے رہیں گے کہ کوئی ہمیں ویکسین دے؟ اور ہمیں کیا پتہ نہیں ویکسین میں کیا ڈال کے دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا آج تک؟ بایولوجیکل ویپن، نیوکلیئر پاور ہوتے ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ پڑھنا کیا ہے. اسپیس ٹیکنالوجی کیا بھیجا ہم نے آج تک؟ اور پھر امام کو کہاں بلائیں؟ امام کو بلائیں امام پھنس جائیں آ کے. اب آپ بولے امام کیسے پھنسیں گے؟ امام ہے، مولا ہے. بھائی امام ہے. امام انگلی رکھیں خزانے ابل آئیں گے، آسمان سب کچھ نکل آئے گا. لیکن امام حسین نے کربلا میں ایسے نہیں کیا. امام نے ظاہری بشری طاقت کو رکھتے ہوئے مقابلہ کیا. بندگی کمال یہی تھی. لیکن اپنے ساتھی ایسے جمع کیے کہ جن کے جیسا کوئی نہیں ہو پایا. اب یہ اپنی سی وی کو انہینس کریں، پھر اس سی وی کے پیچھے صفحہ پلٹا جائے گا. صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم بہت اچھے انجینئر ہو، دیکھا جائے گا کہ تم رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہو کہ نہیں کرتے، ماں باپ کا احترام کرتے ہو کہ نہیں کرتے، خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہو کہ نہیں کرتے. امام کو یہ چاہیے. یہ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کریں گے تو امام کی طرف بڑھیں گے. جانے وہ معاملہ آسان نہیں ہے، معاملہ بہت سخت ہے. یہ جو ظہور کا وقت ہوگا، جو کہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ بہت جلدی ہو، اس وقت جو کلیش ہونا ہے، اس وقت جو تصادم ہونا ہے، یہ سب سے بڑا تصادم ہوگا بشریت کا، سب سے بڑا. کیوں؟ کیونکہ ساری شیطان کی جتنی بھی بڑی چین تھی، طاقت تھی، وہ جمع ہوئی ہے اس ٹائم. اور وہ پورا الہی نظام کے مقابلے میں آئے گا پورا طاقت سے. دجال خود آئے گا، خود آئے گا، تو مقابلہ تو کرنا پڑے گا. تو کتنی تیاری ہے؟ عزیزان محترم، بہرحال میں بہت زیادہ اسٹریس نہیں دینا کہ آپ خدا نخواستہ آپ گھبرا جائیں، لیکن بندگی کرنی پڑے گی. حدیث کی رشمہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ چند نکات امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی امام کی حدیث ایک بہت طولانی حدیث ہے. آپ نے ماشاءاللہ اہل مطالعہ ہیں، سننے والے لوگ ہیں. حدیث آپ نے سنی بھی ہے، حدیث عنوان بصری. حدیث کافی طولانی ہے. اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے کہ جس میں امام بیان کرتے ہیں کہ بندگی کسے کہتے ہیں. پہلا نکات جو اس حدیث میں شروع میں ہے، پہلی چیز توسل ہے اہل بیت سے. اگر توسل کریں گے تو دروازہ کھلے گا. بغیر توسل کے کوئی بھی در نہیں کھلے گا، چاہے دنیاوی علم ہو چاہے کوئی بھی علم ہو. یہ بھی ڈیفینیشن ہماری ہے، دنیاوی علم، دینی علم. اصل علم ہے، اور کوئی بھی علم بغیر ان کے وجود کے حاصل نہیں ہو سکتا. دنیاوی علم میں کیا ہے؟ میتھس، فزکس، کیمسٹری، سائنس، جو کچھ، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ مطلب کیمسٹری مولیکیولز پہ. مولیکیول کس کے؟ پارٹیکلز کے، پانی کے، گیسز کے. یہ کس نے بنائی ہے؟ خدا نے بنائی ہے. مگر خدا کو علم نہیں ہوگا کیا؟ H2O پانی بنتا ہے، خدا کو نہیں پتا ہوگا؟ انسان کو پتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب اس کا ڈیزائن کیا ہوا ہے. انسان جب اسٹرکچر دیکھتا ہے برف کا، اگر یہاں تو خیر برف دور دور تک نہیں ہے، جن جگہوں میں برف پڑتی ہے، برف کا ایک ایک قطرہ جو گرتا ہے، پارٹیکل، ہر برف کے اس قطرے کا جو
پارٹیکولر یا مالیکیول کا شیپ ہے وہ سب کا الگ ہے. دیکھنے میں برف بہت باریک سی، آپ کو یوں لگے آپ یوں ہٹا دو کتنی برف، لیکن ہر چیز جو گر رہی ہے سب کا اسٹرکچر الگ ہے. کتنا دقیق خالق ہے، کتنا خلق کر رہا ہے. یہ بھی علم ہے. اب آپ کو کوئی بھی علم ہے، توسل کرنا پڑتا ہے، دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. عنوان بصری 95 سال بوڑھا شخص ہے، مدینہ میں رہتا ہے، ہر جگہ سے علم حاصل کرتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر رسول کا فرزند ہے، چھٹا امام رسول کا فرزند ہے. تو کہا چلے ان کے پاس بھی جاتا ہوں، علم حاصل کرتا ہوں. آتا ہے امام کی خدمت میں. امام پوچھتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ وہ علم حاصل کرنے آیا تھا. امام نے بولا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم حکومت کی نظر میں ہیں، اذکار بہت زیادہ ہیں، ذکر ہیں، وقت نہیں ہے. یہ کہہ کے بیچارہ شکستہ دل ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. امام جانتے ہیں آتش کیسے لگانی ہے. یہ خدا کا شکر کریں عزیزان محترم، روحانیت میں، معنویت میں پہلا دروازہ یقظہ ہے، بیداری. چاہے وہ بیداری دل ٹوٹنے سے ہو، حادثے سے ہو، کچھ کھو جانے سے ہو. یہ جو ایک جھٹکا لگتا ہے زندگی میں، یہ بیدار کرتا ہے. اور یہ کال ہوتی ہے نیچر کی آپ کے لیے کہ خدا آپ کو بلا رہا ہے. لیکن ہم اگنور کر دیتے ہیں. انسان کی زندگی میں حادثے ہوتے ہیں، سب کی زندگیوں میں یہ کھٹکھٹ ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس کو جب بیداری ہوئی تو اس کا دل ٹوٹا. کہا کہ میں تو بڑی امید سے آیا تھا، لیکن انہوں نے تو مجھے چھوڑ دیا. 1 ہفتے تک گھر سے باہر نہیں نکلا، صرف نماز کے علاوہ. پھر برداشت نہیں کر پایا، رسول کے روزے پہ گیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور رسول خدا سے متصل ہوا، توسل کیا، یا رسول اللہ اپنے نواسے کے دل کو میرے لیے نرم کیجیے. توسل کیا. پھر گیا، پہنچا، خادم نے بولا پھر آ گئے. کہا مولا سے. تھوڑی دیر بعد خادم نے کہا آؤ، خدا نے تم پہ کرم کیا ہے. امام نے بلا لیا. کتنی بڑی سعادت ہے. امام نے نام پوچھا، کہا عبداللہ کنیت ہے. امام نے کہا کہ خدا تمہیں اسی پہ قائم رکھے. یعنی کیا؟ یعنی عبد خدا. دل میں کہتا ہے کہ اگر آج مجھے کچھ اور ملے یا نہ ملے، مجھے یہ دعا ہی کافی ہے، میرے لیے دعا ہی کافی ہے. پھر اس نے پوچھا، امام نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے نہیں ملتا، علم نور ہے. خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے اتار دیتا ہے. خدا جس کے دل پہ. اب اللہم صلی علی محمد آل محمد. اب دل ایسا ہو، قلب ایسا ہو جس پہ اترے. تو امام نے بہرحال اس کو بتائیں کہ ایسے اس کی شرائط کیا ہیں. وہ شرائط بندگی کی ہیں کہ انسان اگر بندہ خدا بن جائے تو خدا اسے یہ علم دے دیتا ہے، یہ نور دے دیتا ہے. یہ بڑے بڑے علماء کی ہم زندگیوں کو دیکھتے ہیں جن کے حوادث گزرے، یہ سب اس قلب کی وجہ سے ہے کہ جس کو انہوں نے تیار کیا تھا. سید مہدی بحر العلوم کہ جس کے بارے میں نے شاید ذکر کیا کہ ایسی شخصیت کہ کل میں نے آپ کا ذکر کیا کہ انہوں نے ملا احمد نراکی کے ساتھ جو کیا، خود ایسی شخصیت تھی کہ ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. بحر العلوم، بحر کس کو کہتے ہیں؟ اوکیانوس، سمندر نہیں ہے، اوکیانوس یعنی علوم کا اوکیانوس ہے، بحر العلوم ہے. وہ شیخ اب کمی کہتے ہیں، علامہ طباطبائی نے مشہد مقدس میں اس کو بیان کیا کہ شیخ کمی جو خود بہت بڑے عالم ہیں،
نجف پہنچے سید کی خدمت میں، اور باتیں کرتے کرتے پوچھا کہ یہ میں اور آپ ساتھ پڑھتے تھے، حالانکہ خود بھی بہت بڑے عالم ہیں، لیکن آپ کے پاس کیا کیسے آ گیا یہ سب کچھ؟ کہا ہم دونوں ساتھ مباحثہ کرتے تھے، آپ کہاں میں کہاں۔ تو جب لوگ کم ہو گئے تو انہوں نے بتایا کہ میں رات کو نجف میں ہر شب جو ہے وہ مسجد کوفہ جاتا تھا اور عبادت کرتا تھا، صبح آ کر درس تدریس کرتا تھا۔ ایک رات کو جا رہا تھا، جو لوگ گئے ہیں خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے، جا رہا تھا تو طوفان سا آیا مٹی کا، اور میرا دل کوفہ کے بجائے مسجد کوفہ کے بجائے مسجد سیلا میں کھنچنا شروع ہوا۔ پھر میں نے کہا نہیں میں تو روز وہیں جاتا ہوں، وہیں جاؤں گا۔ پھر کچھ کھنچا، خود بخود طوفان نے میرا راستہ موڑ دیا، میں مسجد سیلا چلا گیا۔ مسجد سیلا آپ جانتے ہیں مسجد کوفہ سے کچھ فاصلے پر ہے، اور قدیمی مسجد، یعنی انبیاؤں کے مقام ہیں، حضرت ادریس کا مقام، مقامات ہیں، اور وجہ شہرت کیا ہے؟ امام زمانہ۔ اس مسجد کی وجہ شہرت امام زمانہ ہے۔ اب جیسے ہی اندر گئے اندھیرا تھا، تو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مقام امام زمانہ پہ بیٹھا ہوا کوئی دعا پڑھ رہا ہے، اور کہا اتنی دل نشین آواز میں نے کبھی زندگی میں سنی نہیں تھی۔ جیسے ہی میں کھڑا ہوا، رات کا بھی ہے، خوف بھی ہے، تو مجھے آواز آئی، مہدی ہمارے قریب آؤ۔ مہدی سید مہدی بہرالعلوم نام تھا، یہ تھوڑے سے قریب آئے، گھبرائے، پھر آواز آئی قریب آؤ، کرے میں اور قریب گیا مگر گھبراہٹ تھی۔ پھر آواز آئی کہ ہمارے قریب آؤ، میں پھر تھوڑا سا رک گیا۔ پھر آواز آئی، مہدی ادب کا تقاضا یہ ہے جب بلایا جائے تو قریب آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں امام کھڑے ہوئے اور امام نے اپنے سینے سے میرا سینہ لگایا۔ کیا خوش قسمت انسان ہے۔ کہا یہ جو علم ہے یہ اس سینے سے منتقل ہوا ہے، لیکن اتنا ظرف تھا، اتنے اندر عبودیت اور بندگی تھی کہ امام کے سینے سے لگے۔ ورنہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم نے امام کو دیکھا، امام تک پہنچے، کہا کہ مولا قریب مت آئیے گا۔ کہا کیوں؟ کہا ظرفیت نہیں ہے اس نور کو تحمل کرنے کی۔ میں آپ کہاں ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ ہم کس قابل ہیں کہ ہم امام کو دیکھیں یا امام ہمارے قریب آئیں؟ تصور کریں۔ بہرحال ہم اپنی زندگی میں جو چیزیں مشاہدہ کی ہیں، ہم نے جن علماؤں کو دیکھا، بڑے بڑے علماؤں کو، ایک فاصلے تک ہم رک جاتے تھے، یعنی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جب حیات تھے اور ہمیں توفیق ہوتی تھی نماز کی، یعنی بس اتنی ہوتی تھی کہ فاصلے پر وہ گزر کے جا رہے ہیں۔ وہ بندگی، کمال، وہ عظمتیں، وہ جو جلال تھا وہ دور کر دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ضعیف ہیں۔ بعض اساتید کی نماز میں ہم پیچھے کھڑے ہوتے تھے، کیوں؟ کہیں آگے کھڑے ہوں گے تو ہمارے اندر کی جو مشکلات ہیں کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے۔ وہ انسان خوف کھاتا ہے، لیکن وہ اولیاء خدا تھے، ان کا ہدف مقصد انسان کی تربیت تھا، وہ تو امام ہے۔ پہلی چیز عزیزان محترم جو انسان کو بندہ بناتی ہے، جو امام کی حدیث میں ہے، وہ کیا ہے؟ امام نے حسن اس سے کہا عنوان بصری سے، پہلی چیز کیا ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو۔ پہلی چیز
یعنی کیا؟ یعنی خدا مالک ہے، کسی چیز کے مالک نہیں ہو تم. کچھ بھی تمہارے پاس ہے سب خدا کا ہے. تمہارا مال، تمہاری اولاد، تم خود. اور ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں ہم کیا ہیں؟ ہم مالک بنے پھر رہے ہیں. ذرا سی کوئی چیز مل جاتی ہے کسی کو دیتے بھی نہیں ہے، میری ہے. خود میں نے یہ کیا، میں وہ، میرے اندر یہ، میں کیا ہے. جب تک نفس نہیں مرے گا، میں ختم نہیں ہوگی، اس کی مالکیت شروع نہیں ہوگی. یہاں اس میں کو مارنا پڑتا ہے تاکہ وہ ہو. صرف بس وہی ہے، میں تھوڑی ہوں. اب یہ کہنے کو اتنا آسان ہے لیکن مشکل ہے، زندگی میں پھنس جاتا ہے. مالک خدا مانگ لے، مال دے دو، کیسے دوں؟ اولاد دو، کیسے دوں؟ دیں اپنی اولاد. پریکٹیکل یہی ہے نا. بھی کربلا اتنا روتے ہیں، کربلا میں کیا تھا؟ اولاد دی. ہم تیار ہیں اپنی اولاد دینے کے لیے امام زمانے کے لیے. آپ نے بچے کو بولتے ہیں بیٹا جو کچھ ہے سب اپنی جگہ، امام کے لیے ہو. امام جان مانگے، جان دینی ہے. یہ بات کرو تو گھبراہٹ ہو جائے گی، کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا. مائیں گھبرا جائیں گی. بیٹے کو انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، اچھی بات ہے بنائیں، لیکن امام کے لیے. بیٹا سب امام کے لیے ہے، اعمال امام کے پاس جا رہے ہیں، تم بھی امام کے لیے ہو. ہے نہیں ہو. خود سب سے بڑی ملکیت تو میں خود ہوں. میں خدا کا ہوں یا نہیں ہوں؟ میری نگاہیں خدا کی طرف ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرے کان خدا کے لیے ہیں یا نہیں ہیں؟ میری سوچیں خدا کے لیے ہیں یا نہیں ہیں؟ میں تو آنکھوں کو بھی بیچ رہا ہوں، کانوں کو بھی بیچ رہا ہوں، سوچوں کو بھی بیچ رہا ہوں. ظاہر ہے اس میں نفس اور پھر دشمن کی سازشیں، طاقتیں، وہ اپنی جگہ پر، وہ بھی تو خرید رہا ہے آپ کو. یا خدا کی طرف جاؤ یا اس کی طرف جاؤ، آپ کی مرضی ہے. تو یا اللہ کے بندے ہو جاؤ یا دنیا کے بندے ہو جاؤ. میں اپنی بات کروں گا، ہم دنیا کی طرف ہیں. ہم بعض اوقات ایک مقام کی خاطر بک جاتے ہیں، ہم خوف کی خاطر بک جاتے ہیں. خدا کو تو ایسا نہیں چاہیے. خدا کہتا ہے میں مالک ہوں، دو، جو کچھ تمہارا ہے میرا ہے. تو خدا قرآن میں کہتا ہے کہ وہ انفاق کرو جسے تم محبت کرتے ہو، وہ چیز جسے تم محبت کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں دو. صحابی بیٹھے ہوئے تھے مدینہ میں، بڑا بہترین باغ تھا، نہریں، ہوائیں، پھل. باغ کو دیکھا خوش ہو رہے ہیں. قرآن کی آیت یاد آ گئی. خدا کہتا ہے کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو، نیکی تو یہی ہے، اس کو خدا کی راہ میں دو. پورا باغ رسول کو دے دیا. کہا یا رسول اللہ یہ باغ اللہ کی راہ میں ہے، آپ جو دل چاہے کریں. خدا نے پھر جنت میں، خدا تو کوئی چیز نہیں چھوڑتا. خدا تو، آپ امام کی زیارت پہ جائیں، بہرحال ہماری تو پریکٹس ہے، آپ کو جو خرچ کریں امام کی راہ میں، امام کئی گنا ملٹی پلائی کر کے واپس دے دیتے. یہ اپنی طرف کچھ نہیں رکھتے، مگر ہم پھر بھی ان کے بندے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز کہ خدا مدبر ہے، خدا تدبیریں کرتا ہے، خدا پلانر ہے. تم اپنی زندگیوں میں بڑی 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 پلاننگیں مت کرو. اس کا مطلب نہیں کہ آپ اپنے کیریئر کو ڈیزائن نہ کریں آرزوئیں. کیونکہ انسان جب اپنی آرزوؤں کے تحت زندگی ڈیزائن کرتا ہے کچھ نہیں ملتا، خدا کے معارگاہ میں کھڑا ہو کر خدا نخواستہ کفر کر بیٹھتا ہے. خدا یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ خدا مدبر ہے، خدا تدبیریں کرتا ہے، اس پر کانے رہیں. تیسری چیز کہ جو کہنے کو سب سے آسان ہے، کرنے میں سب سے زیادہ مشکل، کہ جو خدا نے کہا ہے اس پہ عمل کرو، اور جس چیز سے خدا نے روکا ہے اس کو چھوڑ دو.
یعنی کیا؟ یعنی واجبات ادا کرو اور محرمات حرام سے دور ہو جاؤ. کتنا آسان ہے. یہی نہیں ہوتا. ساری واجبات ادا نہیں ہوتے, سب محرمات انسان ترک نہیں کر پاتا. پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ تقوی کی پہلا قدم ہے. اگر یہ تم کر لو تو یہ تقوی کا پہلا اسٹیج ہے. پہلا اسٹیج ہے. بولیں گے مولانا یہ نہیں ہوتا, ابھی باقی اسٹیج پہ کون جائے گا؟ کون زاہد بنے گا؟ کون ورا کے مقام پہ جائے گا؟ عزیزان محترم, بہرحال کرنا تو پڑے گا. یہ کریں گے تو پھر مقام ملے گا. اب دیکھیں نا, اتنے دنیا کی کسی کمپنی میں آپ, اگر کوئی کمپنی بہت اچھی ہے اور بڑی ہے, ملٹی نیشنل ہے, ہر جگہ اس کے آفس ہیں, تو وہاں جانے کے لیے محنت کرنی ہے, ٹیسٹ دینا ہے, انٹرویو دینا ہے, سی وی اچھی ہو, پڑھائی اچھی ہو, سب کچھ ہو, تو کہیں جا کے آپ کو کچھ ملتا ہے. تو یہ تو امام زمانہ کی کمپنی ہے, اور یہ تو اس ٹائم کائنات کی سب سے بڑی کمپنی ہے, کائنات کا امام ہے. تو یہاں پہ ایسے ہی مل جائے گا داخلہ؟ محنت تو کرنی پڑے گی نا, بندگی اطاعت کرنی پڑے گی. لوگوں نے کی اپنی زندگی میں. ایسے لوگ اماموں تک نہیں پہنچے. شخص آئے خراسان سے, امام کے خادم تھے مدینہ میں, چھٹے امام کے خادم ہے. شخص آیا خراسان سے, کہا کہ میری بہت زمین ہے, میرے باغ ہیں, سب کچھ ہے, میں یہ سب تمہیں دیتا ہوں. یہ جو تم امام کی نوکری کرتے ہو نا, یہ نوکری مجھے دے دو. اس نے بولا سودا تو برا نہیں ہے, اتنا سب کچھ مل رہا ہے. امام کے پاس آیا, کہا مولا ایسے ایسے ہے. امام نے بولا ہاں اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. جانے لگا. امام نے کہا مگر ایک بات سن لو. کہا مولا کیا؟ کہا کہ دیکھو, جو اس دنیا میں ہمارے جتنے قریب ہوگا نا, آخرت میں بھی اتنے ہی قریب ہوگا. اتنا ہی قریب ہو. اب قریب, اب وہ صلاحیت. اب ہم امام کی قربت کو دوسری کن چیزوں سے بیچ رہے ہیں؟ بہت پریکٹیکل اور بڑی سادی سی بات کہ میں اپنی زندگی میں جب کچھ کر رہا ہوتا ہوں, معاملے کر رہا ہوں, باتیں کر رہا ہوں, کچھ بھی کر رہا ہوں, امام کو حاضر ناظر جانتا ہوں یا نہیں جانتا کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے؟ خدا حاضر ناظر ہے, خدا تو حاضر ناظر, وہ تو خالق ہے, وہ تو امام بھی اسی کی مخلوق ہے. اب امام نے اپنا نظام ان کو دیا ہوا ہے دنیا میں. امام تک اعمال تو جاتے ہی ہیں نا. اگر امام آپ یہ کہتے ہیں کہ امام نہیں دیکھ رہے, امام کا اعمال تو جا ہی رہے کہ بھئی اس نے فلانے دن یہ کام کیا. تو اب میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ کام امام راضی ہوں گے اس سے. ایک پریکٹس ہے, یہ پریکٹس کریں ہفتے میں ایک دن ہی صحیح, کہ ایک دن ہفتے میں دیکھیں کہ میں نے پورے ہفتے جو کام کیے, مولا آپ کب تک تو پہنچ ہی گئے ہوں گے. اب ان کاموں میں سے جہاں میں نے گڑبڑ کی, مولا میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن آپ یقین کریں صرف امام سے انسان تصور کر لے امام کی طرف, آج کا جوان کوئی گناہ نہیں کرے گا. اور تبھی یہ جوان اس قابل ہوگا کہ یہ امام زمانہ کی حکومت کے لیے کام کرے گا. آسان نہیں ہے, راز تو انہی کے پاس ہے. آپ محنت کریں, آپ کو بتا دیں گے کیا چاہیے. آج اگر جو دنیا میں امام کے لیے کام کر رہے ہیں وہ کوئی ایکسٹرا لوگ تو نہیں ہیں, وہ لوگ کوئی پر تو نہیں لگے ہوئے, کوئی مخلوق دوسری بھی نہیں ہے, یہ لوگ ہیں. لیکن کتنا خوبصورت نام ہے ان کے ناموں کے ساتھ. ان کا اپنا نام بھی نہیں ہے, کوئی گمنام ہے, وہ صرف سرباز امام زمان. کتنا خوبصورت. آج کے دور میں انسان کو یہ توفیق ہو جائے کہ لوگ کوئی کہے کہ یہ امام زمانہ کا سپاہی ہے, کیا چاہیے انسان کو؟ نعرہ حیدری. یا عزیزان محترم, بہرحال یہی بی بی کو جو چاہتی ہیں,
دیکھیں ہمیں تو یہی کرنا ہے نا جو بیوی چاہتی ہیں، ہمیں وہ عمل کرنا ہے. وہ جس کے لیے رسول کھڑے ہو جائیں، جس کا رسول ہاتھ چومے، جسے رسول بٹھا دیں، وہ جس کے لیے خدا جو ہے وہ سلام بھجوا رہا ہے. حضرت جبرائیل آئے اور کہا رسول خدا سے کہ فاطمہ سے کہیں کہ اللہ نے سلام بھجوایا ہے. بی بی کیا فرماتی ہیں کہ اللہ کی تو اپنی ذات خود سلام ہے، سلام کی ابتدا بھی اللہ سے ہے، سلام کی انتہا بھی پروردگار ہے، تو خود سلام ہے. اس عظمت کے بعد ابھی ان کی رضائیت کیا ہے کہ ان کا آخری فرزند غیبت کے پردے میں ہے، منتظر ہے. وہ یہی چاہتی ہیں. یہ ایام فاطمیہ جو اس طرح اب زوروں شوروں سے ہوتا ہے، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. پوری دنیا میں اب ایام فاطمیہ اول، ایام فاطمیہ دوم، لوگ پریشان، آقا مولانا صاحب یہ کیا ہو گیا، اتنی مجلسیں ہونے لگ گئی ہیں، خوب پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ مجلس ہے، ذکر الہی ہے، ذکر اہل بیت ہے، ذکر قرآن ہے، فضیلت ہے، گریہ ہے، اور کیا ہے، اچھی بات ہے. ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں اگر کوئی توفیق مل جائے کہ ہم پاک ہو جائیں، ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں اور کیا چاہیے. لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ وقت کے امام کو پہچانو. کیوں؟ کیونکہ بیوی نے اپنے وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے. اس ولایت اور امامت کے لیے ہر قدم اٹھایا. آج وقت کا امام، آج اگر ہوتی یہ شہزادی تو یہ کیا کرتی؟ آج وقت کے امام کے لیے کیا کرتی؟ قدم اٹھاتی، اپنے آپ کو قربان کرتی. یہی پیغام وہ ہمیں دے رہی ہیں کہ جو تم میری مجلس میں آتے ہو، میرے لیے آتے ہو، اصل میں تمہیں اپنے بیٹے کے پاس لے کے جانا چاہتی ہوں، میں تمہیں اپنے فرزند کے قریب کرنا چاہتی ہوں. تم جو مجھ پر گریہ کرتے ہو، تمہارا گریہ اس لیے ہو کہ امام کہاں ہے. عزیزان محترم، امام کی معرفت، امام کے لیے کام کریں. مشکل کام نہیں ہے. دیکھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں مانگوں گا جو تم خود نہیں کر سکتے. میں ایسی کوئی چیز نہیں دیتا کہ تمہارے اندر طاقت نہ ہو. نہیں، کام ممکن ہے، لیکن میرا ذہن جو ہے نا اسے تھوڑا سا اس کی فریکوینسی کو سیٹ کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو سنک کر سکوں. اور کوئی بھی چیز امام کے ظہور میں رکاوٹ ہے، مجھے اس کو دور کرنا ہے. بھئی پہلے رکاوٹ ہٹائیں گے پھر کوئی چیز آئے گی. اب جتنی رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ میرے اپنے نفس میں ہوں، میرے اپنی ذات میں ہوں، میری غلطیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، خدا نخواستہ کچھ بھی ہے، اس کو دور کروں. میری عبادت میں کمی ہے، عبادت بہتر کروں. میں نے کسی کا حق دینا ہے، اس کو ادا کروں. اپنے آپ کو اس قابل کروں کہ زینت بنوں اہل بیت کے لیے. میرا کردار، میری رفتار، میری گفتار، یہ پہلی چیز ہے. اس کے بعد پھر میں معاشرے میں دیکھوں کہ میرا کیا کردار ہے. اور ظاہر ہے امامت شناسی کے لیے دشمن شناسی بہت امپورٹنٹ ہے کہ دشمن کون ہے میرا، امام کا دشمن کون ہے آج، اور دشمن کیا کر رہا ہے، دشمن کی پلاننگ کیا ہے، دشمن وار کیسے کرتا ہے. آج یہ جو ہم بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے گھر، ہمیں توجہ کرنی چاہیے. ہم دشمن گھروں میں گھسا ہوا ہے. دشمن نے موبائل کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، اس سب چیزوں کے ذریعے سے دشمن بنا ہوا ہے. یہ اتنا پیسہ خرچ کر کے مفت میں آپ کو چیزیں مل رہی ہیں، مفت میں تھوڑی مل رہی ہیں آپ کو. آپ سے پیسے کوئی نہیں لے رہا، مفت میں دے رہے ہیں آپ کو. آپ کے بچوں کو رول ماڈل دے رہے ہیں وہ. آپ کی خواتین جو ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں، جوان نیٹ فلکس دیکھتے ہیں، سیزن دیکھتے ہیں، کیا ہے، کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ جوانوں کو، کیا دے رہے ہیں. کوئی فلٹر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو دل چاہے دیکھو. جو ایک ٹچ
زندگی برباد کر سکتا ہے. کہیں بھی جا سکتے ہیں آپ ایک ٹچ کے ذریعے سے. آگ ہے، جہنم، کچھ بھی چلے جائیں، آپ کی مرضی ہے. وہ یہ کیوں ہے اتنا انویسٹمنٹ، اتنا خرچہ کیوں ہے؟ نفس تباہ کرو، تباہ. یہ جوان اپنی تنہائی اور خلوت میں گناہ کرے. جب یہ گناہ کرے گا تو یہ کہاں عبد بنے گا، یہ کہاں امام کا ساتھ دے گا؟ وہ پلانر ہے، ہاں، وہ آسان لوگ نہیں. آپ ان کو، دشمن کو کبھی چھوٹا مت سمجھو. قرآن کہہ رہا ہے عدو مبین ہے شیطان، یعنی سخت ترین، واضح، آشکار ترین دشمن ہے تمہارا وہ. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، چیزوں کے ذریعے. گھر برباد ہو رہے ہیں، گھر کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، کلچر تباہ ہو رہے ہیں، ہماری رسومات تبدیل ہو رہی ہیں، ہمارا سوچنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا سب تباہ ہو گیا، ہمارا لباس سب. گھر کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ یہی تو دکھایا جاتا ہے. نامحرم تعلقات، حرام چیزیں عام ہو گئی ہیں، گناہ نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ یہ نفوذ کر گیا ہے اندر، اور یہ جانتے ہیں کہ کس طرح انسانیت کو برباد کرنا ہے. اب آپ سوچیں، وہ یہ تو پھر اپنے لوگوں کے لیے، تو ان کو اپنے لوگوں سے تھوڑی محبت ہے، ان کو لوگوں سے کسی سے محبت ہی نہیں ہے. کرنے والا پیچھے شیطان ہے، آگے کارندے ہیں اس کے. تو اب اس کے مقابلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا بنایا؟ ابھی کوئی جوان لڑکا اٹھتا ہے، میں کیا کام کروں میڈیا کا مولانا، چینل بنا لو، یوٹیوب پہ بنا لو، اس پہ بنا لو. اچھا آپ کیا کریں؟ مجلسیں ڈال دو. ابے بھائی سب مجلسیں تو نہیں ہے کیا؟ کچھ اور بھی بناؤ، اینیمیشن بناؤ، سٹوری بناؤ، کوئی آرٹسٹ ہو، کوئی چیز بناؤ، معاشرے کو اصلاح کرو، معاشرے کی اچھی بات کرو. قلم اٹھاؤ، کوئی اچھی شعر لکھ دو، کوئی کہانی لکھ دو، کچھ تو کرو. کیونکہ دنیا ویژولز پر ہے، دنیا ویژولز پہ زندہ ہے. آپ میری 2 گھنٹے کی تقریر سنتے رہیں، 10 گھنٹے کی تقریر، وہ اتنا اثر نہیں کرے گی جتنا 5 منٹ کی کوئی اینیمیشن اثر کرے گی آپ کو. اس کے لیے میں کتنا کام کر رہا ہوں. مولانا ہم تو اللہ کے راہ میں اتنا دیتے ہیں، ہم نے تو یہ بنا دیے، وہ بنا دیے. بھائی کتنا بنایا؟ بہت کچھ ہوتا تو مولانا کے پاس آ جاتے ہیں. اب یہ کہ مولانا کو بھی تو بہت کچھ پتا ہو. آپ میرے پاس آئیں گے، میں تو یہ بولوں بھائی مدرسہ بنا لو، یہ بنا لو، میں تو یہ بولوں آپ کسی پروفیشنل کے پاس جائیں، ہر فیلڈ کے پروفیشنل کے پاس جائیں، پروفیشنل کام کریں. دین کا جب کام کی باری آتی ہے فری میں کرا لیں مولانا، مفت میں کرا لیتے، مفت میں کوئی ریکارڈنگ بنا لو، مفت میں مجلس بنا لو، یہ بنا لو. ایسے ہی ہوتا ہے. بعض لوگوں کا کام دیکھیں آپ، حتیٰ علماء کے کام دیکھیں آپ. بعض ابھی لوگ ہمیں بعض اوقات کہتے ہیں، میرا اپنا بیٹا کہتا ہے کہ آپ کی جو ویڈیو بن رہی ہوتی ہے وہ کہاں، اور آغا پناہیان کی ویڈیو دیکھیں آپ کہاں. میں نے کہا بیٹا وہ ان ہاؤس ہے، ان کا پورا سیٹ اپ ہے، وہ ایٹ اے ٹائم 6-8 DSLR ہوتے ہیں ہر اینگل سے. ان کا پیچھے بننے والا بینر بھی کرافٹ اور ڈیزائنڈ ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا پیغام ہر زاویے سے خوبصورت جائے. ہم اتنے سنجیدہ تھوڑی ہیں. ہم تو ملک تو بجان جوان بہت محنت کر رہے ہیں بیچارے، یہاں سے آپ کو لائیو مجلسیں دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اتنا سیٹ اپ نہیں ہے کہ ہم اتنا ڈیزائنڈ کام کریں اسلام کی خاطر. تو یہ ظاہر ہے یہ کیسے ہوگا؟ یہی امام کو ضرورت ہے آج کے دن. آپ گریہ کریں، ضروری ہے گریہ، آپ امام کی بی بی کی مظلومیت پہ روئیں، لیکن اس سے بڑی مظلومیت نہیں ہے کہ آج امام کے لیے ہم کام نہیں کر رہے. اس سے بڑی اور کیا مظلومیت ہے؟ آج کے دور میں جو کام کی ضرورت ہے وہ یہ ہے. آج آپ جتنے سائبر سپیس پہ پاورفل ہوں گے اتنے آپ دنیا میں پاورفل ہیں. جتنا آپ ہواؤں کے اندر کنٹرول کر سکتے ہیں چیزوں کو اتنے آپ طاقتور ہیں.
یہ آپ کے اپنے اوپر ہے جان محترم. کل کو امام کا ظہور انشاءاللہ جلد سے جلد ہو. اب امام کی خبر دنیا کا میڈیا چھپائے تو کیا کریں گے آپ؟ امام کی خبر دنیا کا میڈیا تو کیا کرے گا؟ وہ تھوڑی بتائے گا امام کا ظہور ہو گیا. وہ تو امام کو بھی بدل دے گا. تو آپ کے پاس اتنی طاقت تو ہو آپ کا میڈیا کے پاس کہ امام کی خبر دنیا تک پہنچائے. ڈیفینڈ کریں. سیدہ ڈیفینڈر آف ولایت ہیں، مدافع ولایت. آج ہمیں مدافع ولایت بننا ہے. ڈیفینڈر بنے، کسی بھی فیلڈ میں بنے. عزیزان محترم، بس یہی غم شب شہادت ہے. میں اس سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گا. آپ لوگ باہر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑا موسم نسبتاً ٹھنڈا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو احساس ہوتا ہے، لیکن کیا کریں کیا کریں. وہ بی بی کہ جو اپنے بیٹے کی مجلس میں شہر شہر گلی گلی جاتی ہے. آج اس ماں کے لیے گریہ کرنا ہے جو اپنے بیٹے کے گریوں کو جمع کرنے آتی تھی. ہاں عزاداران محترم، آج جب مدینہ میں مشکل پریشانیاں اپنے اوج پہ تھیں، فتنہ اوج پہ، امام علی ان حالات میں کہ جب لوگ سلام نہیں کرتے، امام سلام کرتے ہیں لوگ جواب نہیں دیتے، ان ساری مشکلات میں جب امام علی گھر آتے تھے تو اطمینان پاتے تھے. سیدہ کے چہرے کو دیکھتے تھے، سکون آ جاتا تھا. یہ وہ گھر ہے جو رسالت کو بھی اطمینان دیتا رہا. رسول خدا جب بھی مدینہ سے جاتے تھے سب سے آخر میں اپنی بیٹی کے گھر سے رخصت ہوتے تھے، اور جب آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ فاصلہ زیادہ رکھنا نہیں چاہتے تھے. السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. کیا گھر ہے؟ اہل بیت، نبوت، رسالت کا معدن ہے یہ گھر. ملائکہ کی آمد و رفت ہے. کیسا گھر ہے یہ گھر آج رات اجڑ رہا ہے، اجڑ رہا ہے. اللہ اکبر. ابتدا ہے، ابتدا کس کی؟ کربلا کی ابتدا ہو رہی ہے. آج دروازہ جلے گا تو کل خیمے جلیں گے. اللہ اکبر. اللہ کیسے پڑھے آدمی؟ بڑا سخت ہوتا ہے پڑھنا. استاد فاطمی نیا بیان کرتے ہیں ایک عالم دین سے کہ سید تھے، کہتے ہیں میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں پتہ نہیں سید ہوں یا نہیں ہوں، کبھی ایسا کوئی موقع ملے. اور ایک سوال ان کی ذہن میں اور تھا، تو کہتا ہے میں خواب میں دیکھا کہ کوئی میرے پاس آیا ہے، کہا کہ
چلو آپ کو اہل بیت نے بلایا ہے. اب میرے ذہن میں تھا کہ اگر بی بی وہاں تشریف رکھتی ہوں گی تو اگر میں سید ہوں گا تو مجھے داخلہ مل جائے گا. اللہ. تو کہا میں اندر گیا, میں نے دیکھا کہ وہ شہزادی تشریف رکھتی ہیں, وہ بنت رسول بیٹھی ہوئی حجاب, سید تھے, ظاہر اولاد ہے, تو کہا مجھے آنے دیا. تو میں سمجھ گیا کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں. کہا ایک اور سوال ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا تھا, وہ میں نے بی بی سے اجازت طلب کر کے پوچھا. میں نے پوچھا یا سیدہ بی بی, یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب امام کو لے کر جا رہے تھے تو آپ نے روکنا چاہا تو آپ کے ہاتھوں پہ اہانت ہوئی, اللہ خدا آپ کو اجر دے, خدا سن کے گریہ کیجئے گا, سن کے گریہ کیجئے گا. کہا بی بی یہ بات صحیح ہے؟ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ بی بی نے جواب نہیں دیا, بلکہ بی بی نے اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیا. اللہ اکبر, یا سید, یا سید, یا امام زمان. کیا امت نے نشان دیے اجر رسالت کے, اتنے زخم. نہیں پتا کہ کس طرح جب کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے نا تو کسی سے کہتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, لوگ اپنی ماں سے کہتے ہیں, اپنے والد سے کہتے ہیں, لیکن یہاں نہ والدہ ہیں نہ والد ہیں. شوہر سے کہتا ہے پر, لیکن بی بی شرم و حیا, کبھی علی سے کوئی بات نہیں کی. کس مقام پہ ہیں عزیزان محترم کہ آخری وقت میں جب بی بی کمرے سے سب کو بھیج دیا اور وصیتیں شروع کی تو بی بی نے کچھ کہا کہ آپ علی, میں نے کبھی آپ کی مخالفت تو نہیں کی. اللہ اکبر, صدیقہ طاہرہ. امام علی نے گریہ شروع کر دیا, رونا. بی بی نے اپنے بازوؤں کو آگے کیا. کہا یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کی آنکھ کا آنسو زخموں کو شفا دیتا ہے. یا سیدہ, خدا آپ کو اس کا اجر دے. بھائی گریہ ساری مجلس ہوتی ہے تو آپ گریہ کرتے ہیں نا. کیوں گریہ کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک ماں اپنے بیٹے کی مجلس میں آتی ہے. اب آج تصور کریں سید الشہداء مجلس میں ہے اور اپنی ماں کا گریہ لے کے جا رہے ہیں. بھئی سارا سال یہ ماں مجلس میں آتی ہے, کون روئے گا میرے بیٹے کے لیے؟ آج امام کون روئے گا میری ماں کے لیے؟ اللہ اکبر. کتنا پریشانی ہے, کتنا غم ہے, کوئی ہے ہی نہیں. کس سے کہیں؟ مدینہ والوں نے کیا کہا؟ علی فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کریں
یا رات کو رویا کرے، اتنا روتی ہیں یہ. یا سیدہ، امام نے شہر سے باہر ایک جگہ بنا دی. بی بی اپنے بچوں کو ہاتھوں میں پکڑ کے لے جاتی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا امت نے، جو شہر سے باہر جا کر گریے کر رہی ہے. اللہ سبت الیہ. کتنی مصیبتیں پڑی ہیں سیدہ، مگر لوگوں کو برداشت نہیں ہوا. لوگوں کو زہرا کا گریہ برداشت نہیں ہوا اور اس جگہ کو بھی جلا دیا. گھل گئی. مقتل الفاظ استعمال کرتا ہے بی بی کے لیے کہ آخری وقت میں بی بی کی حالت ایسے تھی جیسے کوئی سایہ، جیسے کوئی شبیہ، جیسے کوئی چیز گھل جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آزاداران محترم، نہیں پتا. ڈاکٹر رفیع عالم دین کہتے ہیں کہ میں ایام فاطمیہ کی مجالس پڑھ رہا تھا تو مجلس کے بعد مجھے ایک سرجن ڈاکٹر نے مجھ سے ایک بات کہی. کہتا ہے، ڈاکٹر تھا، کہتا ہے کہ اگر کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے نا تو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے. مجھے خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا قبول کرے آپ کا رونا. یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے. اسی طرح ایسے روئیں جیسے ماں، ایسے روئیں. اپنی ماں سے افضل ہے یہ ماں. میرے ماں باپ فدا ہو. مجھے نہیں پتا کبھی آپ کو محسوس ہوا ہو نہ ہوا ہو. میں نے دیکھا ہے کہ جب پسلیوں پہ زور آتا ہے نا بہت، جب انسان کو کوئی دھچکا لگ جائے یا انسان اتنا ضعیف ہو جائے تو پسلیوں پہ زور آتا ہے، اور پسلیوں پہ زور آنے کی وجہ سے انسان سے بولا نہیں جاتا. پسلیاں سالے میں ٹوٹی نہیں ہیں. یہاں نہیں پتا کیا ہوا کہ در و دیوار میں جب آئی ہیں نا، مقاتل کہتے ہیں، اللہ اکبر. یا امام زمانہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ دروازے کے نیچے جب آئی نا 40 لوگ تھے. یا صاحب الزمان، یا حسین. نہ جانے کتنی پسلیاں ٹوٹی ہیں. تبھی مقتل کہتا ہے نا، تبھی مقتل کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ دیواروں کے سہارے سے چلتی. بابا کے روزے پر کتنی دور ہے بابا کا روزہ؟ مسجد میں ہے نا بابا کا روزہ، گھر بھی مسجد میں کھلتا ہے. کہا بابا کے روزے پہ جاتے ہوئے 18 بہاریں دیکھی، لیکن چلتی ہیں بیٹھ جاتی ہیں.
چلتی ہیں بیٹھ جاتی ہیں، چلا نہیں جاتا۔ بس میں تو کبھی کبھی یہ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا دیکھتے ہوں گے، کہ یہ ہماری ماں کو کیا ہوا ہے، ماں کچھ بتاتی بھی نہیں ہے، ماں کچھ کہتی بھی نہیں ہے۔ ہاں بس آپ نے گریہ کیا، خدا قبول کرے، بس آپ سے التماس دعا، آج کی رات ہے، خدا زندگی دے، کل باقی مسائل پڑھوں گا، بس آخری بات کہوں گا، وقت آیا اسما کیا کہتی ہے، میں نے دیکھا بی بی غسل لے کر بچوں کو تیار کر رہی ہے، میں نے دیکھا کہ بی بی کی حالت بہتر ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے، لیکن جب تیار کر دیا تو کہا اسما میں کمرے میں جا رہی ہوں، کچھ دیر بعد مجھے آواز دینا، اگر جواب نہ آئے تو علی کو بتا دینا۔ اللہ، بس آزادانہ، بس ایک جملہ کہوں گا، التماس دعا۔ آئی، کیا دیکھا؟ سفید کپڑا اوڑے قبلے کی طرف، بی بی کو آواز دی، خاموش ہو گئی وہ آواز، خاموش ہو گیا وہ گریہ۔ اب مدینہ والے پریشان نہیں ہوں گے، اب مدینہ والے نہیں کہیں گے علی آہستہ، نہیں، سب گریہ ختم، سب آوازیں ختم، بس جیسے ہی اسما نے دیکھا، امام کو پیغام پہنچایا۔ امام کون امام ہے؟ جو 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑتا ہے، وہ امام کہ جیسے ہی کہا نا فاطمہ دنیا سے چلی گئی، وہ علی چہرے کے بل زمین پر آ گیا۔